السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ رجب کے کنڈوں کی حقیقت کیا ہے اور اس کا تاریخی پس منظر یعنی کب اور کس طرح سے یہ رسم شروع ہوئی، اور اس کے بارے میں چند فتوے آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ یہ بدعت ہے یا پھر ثواب۔ اور تیسری چیز یہ کہ کنڈوں کی رسم میں پائی جانے والی خرابیاں کون کون سی ہیں، اور کنڈوں کے کھانے میں گناہ ہے یا ثواب۔ تو انشاءاللہ یہ سارے سوالوں کے جواب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو آپ کا یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے گا کہ کیا کنڈے کرنے چاہیے یا نہیں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی اوتھینٹک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام میں یہ چیز مشہور ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے کنڈوں کی اس رسم کو انجام دینے کا حکم فرمایا تھا، اور اس رسم کو انجام دینے والے کی منت پوری کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ عوام میں مشہور ہے کہ 22 رجب حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت کا دن ہے، اور اس کے لیے بنیاد حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی اس فرضی داستان کو بناتے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم کے گھر جھاڑو پوچھا کرنے والی عورت سے، جو کسی لکڑہارے کی بیوی تھی، کہا تھا کہ 22 رجب کو پوریاں پکا کر کنڈوں میں بھر کر ہمارے نام سے فاتحہ کرے، ورنہ تو حشر کے روز اس کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا دامن، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس رسم کو انجام دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مرادیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس دن کنڈوں میں کھیر پکا کر دودھ ملے میدے میں بنی پوریوں کے ساتھ نوش کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو سال کے دوران منتیں مان کر جمع کرتے ہیں اور اس دن انہیں اہتمام کے ساتھ پورا کرتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ اور فریب ہے، اور حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ پر سخت تہمت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی فاتحہ دلا کر منت پوری کرنے کی یوں ذمہ داری لی ہو۔ کسی بزرگ شخصیت پر اتنا بڑا بہتان باندھنا بہت بڑا گناہ، اتنی بڑی بزرگ شخصیت کی طرف نظر و نیاز جیسی شرکیہ حرکت کی ترغیب دینے کی نسبت کرنے میں تو ایمان ہی چلے جانے کا خطرہ ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ کنڈوں کے بارے میں میں نے بتا دیا کہ کیا ہوتے ہیں۔ اب اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رامپور سے یہ شروع ہوئے تھے۔ انڈیا کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے نواب نے لکڑہارے کی بیوی کی اس داستان کے اتباع میں کنڈے کیے تھے، اور پورے رامپور والوں میں یہ چھپوا کے جو ہے وہ بانٹ دیا تھا کہ 21 رجب کو شام کے وقت میدا، شکر اور گھی دودھ ملی ٹکیاں بنائی جائیں گی، اور اس پر امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی فاتحہ ہوگی، اور 22 رجب کی صبح کو عزیز و اقارب کو بلا کر کھلائی جائیں گی۔ یہ ٹکیاں باہر نکلنے نہیں پاتی۔ یہ تو تھا کنڈوں کا تاریخی پس منظر۔ اب اس کا جائز اور ناجائز ہونے کے بارے میں چند فتوے میرے پاس موجود ہیں۔ پہلا فتویٰ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کا ہے۔ دوسرا فتویٰ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ کا ہے۔ تیسرا حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ کا ہے۔ اس کے علاوہ احسن الفتاویٰ میں سے فتویٰ میرے پاس موجود ہے، اور فتاویٰ محمودیہ میں سے بھی ہے۔ الفتاویٰ کا فتویٰ بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن جس فتوے کے الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کنڈوں کی رسم دشمنان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کی وفات پر ایجاد کی تھی۔ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ وفات ہے۔ 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ ولادت ہوئی تھی اور نہ ان کی وفات ہوئی تھی۔ در حقیقت یہ تقریب حضرت معاویہ کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ تہمت ان پر لگائی کہ انہوں نے خود اس تاریخ کو اپنی فاتحہ کا حکم دیا، حالانکہ یہ سب من گھڑت ہے کہ ہرگز ایسی رسم نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ خدا جانے یہ کنڈے کہاں سے نکل آئے، نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، اور نہ بزرگان دین سے۔ کہیں سے اس کی کوئی اصل ثابت نہیں، اور اس کو اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں دین کا کوئی دوسرا کام ہو یا نہ ہو لیکن کنڈے ضرور ہوں گے۔ اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ صرف ناواقفیت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کنڈے کھانا ثواب ہے یا گناہ یا بدعت، اس کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ 22 رجب کے کنڈے کرنا شرعاً جائز نہیں، ان میں شرکت کرنا اور کسی طرح سے لوگوں کو ترغیب دینا بھی گناہ ہے۔ اگر یہی مال جو کنڈوں کی رسم میں خرچ کیا جاتا ہے کسی صحیح دینی مصرف میں لگایا جائے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ اگر غیر اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر اس کو راضی کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ رسم کی گئی تو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر اس عقیدے کے ساتھ نہ ہو تو بھی اس کھانے کو لینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس نے ایک گناہ کے کام کی تائید کی، کیونکہ اگر اس کھانے کو استعمال کرنے اور لینے والے رک جائیں گے تو پھر اس رسم کو انجام دینے اور اس قسم کا کھانا بنانے والے بھی یقیناً رک جائیں گے۔ یہ بدعت کبیرہ، گناہ اور حرام ہے۔
تو میری بات کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ کنڈوں کی رسم کا انجام دینا، اس میں شرکت کرنا، اس میں تعاون کرنا سب گناہ ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔